بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، سبق نمبر 1، آیات القیم الاخلاقیتی من القرآن الکریم، اخلاقی اقدار سے متعلق قرآنی آیات۔ اللہ سبحانہ وتعالی امرنا ان نتحلی بالاخلاق الحسنۃ والصفات الحمیدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اچھے اخلاق اور پسندیدہ صفات سے آراستہ ہوں۔ کما یتضح من الآیات التالیۃ، جیسا کہ درذیل آیات سے واضح ہے، ظاہر ہے۔ نمبر 1، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور بھلائی کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم و سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق، مطلب امرنا اللہ سبحانہ وتعالی بأن نعدل فی کل شیء فی الاقوال والافعال والقضایا والازواج والاولاد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر چیز میں عدل کریں، باتوں میں، اعمال میں، فیصلوں میں، بیوی بچوں کے ساتھ، وبالإحسان إلی کل شیء، اور ہر چیز کے ساتھ احسان کریں، حتی الحیوان، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی، وبأداء حقوق ذوی القربى، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کریں، ونہانا عن الاخلاق الرذیلۃ وہی الفحشاء فی القول والعمل ومن المنکرات والظلم، اور ہمیں منع کیا ہے برے اخلاق سے، وہ یہ ہے بے حیائی کی بات، بے حیائی بات اور عمل میں، اور برے کاموں سے اور ظلم سے۔ نمبر 2، دوسری آیت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو پہنچاؤ، ادا کرو۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق، امر اللہ عز وجل عبادہ المؤمنین، اللہ عز وجل نے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ بِأَن يُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ وَالْوَدَائِعَ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، کہ وہ امانتیں اور ودیعتیں ان کے مستحقین کی طرف پہنچائیں، ان کو ادا کریں۔ وَيَدْخُلُ فِي الْأَمَانَاتِ وِلَایَةُ أُمُورِ النَّاسِ، اور امانت میں داخل ہے لوگوں کے امور کی ذمہ داری، وَالْأَمَانَاتُ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ، اور امانات جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہیں، خواہ مال ہوں یا اس کے علاوہ۔ فَمَنِ اسْتَحَقَّ مَنْصِبًا يُفَوَّضُ إِلَيْهِ، جو شخص منصب کا اہل ہو تو اس کو سپرد کر دیا جائے۔ وَمَنِ اسْتُودِعَ وَدِيعَةً تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا وَلَا يَخُونُ فِيهَا، اور جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس کے مالک کو واپس کرے اور اس میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 3 آیت، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ
چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق یا اس کا مقصد، یعنی المومنون هم الذین یمشون علی الارض بالوقار والسکینۃ لا یستکبرون فی الارض ولا یظلمون، یعنی مومن وہ ہیں جو زمین پر وقار اور سکون سے چلتے ہیں، زمین میں تکبر اور ظلم نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَلَّمَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا لَهُمْ سِدَادًا مِنَ الْقَوْلِ، اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ سیدھی بات کرتے ہیں۔ وَقَوْلًا يَسْلُمُونَ بِهِ مِنْ شَرِّهِمْ، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ نمبر 4، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق، مقصد، یعنی من اعطی الفقہ بالدین والعمل بہ، جس کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق دی گئی، فقد اعطی خیرا کثیرا، تو تحقیق اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی۔ ففی حث علی تحصیل العلم والتحلی بہ، اس میں علم حاصل کرنے اور علم سے آراستہ ہونے کی ترغیب ہے۔ نمبر 5، وقل رب زدنی علما، اور کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق، امر اللہ عز وجل نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسأل زیادت العلم، اللہ عز وجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ علم میں زیادتی کا سوال کرے۔ فہذا اقوى دلیل علی شرف العلم وفضلہ، یہ علم کی شرافت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فإن اللہ لم یأمر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بطلب زیادت شیء غیر العلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی اور چیز میں زیادتی یعنی اضافہ مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ نمبر 6، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق، یعنی ان الذین اقروا بربوبیت اللہ عز وجل، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، ثم استقاموا علی تصدیقہم بذالک، پھر وہ اس کے ساتھ اپنی اس تصدیق پر ڈٹے رہے، فلم یخلطوہ بشرک ولم یخالف اللہ فی امرہ ونہیہ، اور نہ اس کو شرک کے ساتھ ملایا اور نہ ہی اللہ کی اس کے امر اور نہی میں مخالفت کی، وثبتوا علیہ، اور اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم من فزع یوم القیامہ واہوالہ، ان پر قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور ہولناکیوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم، اور نہ وہ غم کریں گے ان چیزوں پر جو وہ موت کے بعد دنیا میں چھوڑ آئے۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ کو پورا کرو، بے شک وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق،
المراد من العهد جميع العهود سواء كانت عهود الله او عهودا بين الناس، مراد تمام عہد ہیں چاہے وہ اللہ سے ہوں یا انسانوں سے. یجب علینا ان نوفی بها، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو پورا کریں. فإن العهد اذا نقض يسأل عنه في الآخرة، کیونکہ اگر عہد توڑا جائے تو آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نمبر 8 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ کام بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق. اے من صبر علی مساوی الناس، یعنی جو شخص لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرے. فلم یختص، بدلہ نہ لے. وغفر للمسیء الیہ جرمہ، اور زیادتی کرنے والے کے جرم کو معاف کر دے. وتجاوز، اور درگزر کر دے. فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور التي أمر الله عز وجل وعزم على العمل بها، اور یہ صبر اور درگزر ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے. نمبر 9 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو ایسے طریقے سے دور کرو کہ جو سب سے بہتر ہے. تو اچانک وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے کہ وہ مخلص دوست بن جائے. ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونا والا سبق. یعنی لا یستوی الایمان باللہ والشرک بہ، ایمان اور شرک برابر نہیں ہیں. والعمل بطاعتہ والعمل بمعصیتہ، اطاعت اور معصیت برابر نہیں. ثم امر اللہ باحسان الی من اساء الیک، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بھلائی کا اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برائی کرے. ادفع اساءة المسیء وقابلہ بالاحسان الیہ، کہ برائی کرنے والے کی برائی کو دور کرو اور اس کے مقابلے اس کے ساتھ احسان کرو. تکون ثمرۃ ھذا ان الذی بینک وبینہ عداوۃ وشحناء یسیر من ملاطفتک وبرک ایاہ کأنہ صدیق مخلص وقریب شفیق. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری نرمی اور احسان کی وجہ سے وہ مخلص دوست اور مہربان رشتہ دار بن جائے گا. نمبر 10 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے سامنے رحمت کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکا دے اور کہہ دو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق. یعنی تواضع لوالدیک ولن لہما حتی لا تمتنع عن شیء احباہ، یعنی اپنے والدین کے لیے عاجزی اختیار کرو، ان کے لیے نرم ہو جاؤ، ان کے پسندیدہ کام کرو، ان کے لیے پسندیدہ کام کرو. رحمتا منک بہما تطیعہما فیما امراک بہ مما لم یکن للہ معصیہ، رحمت اور شفقت کے ساتھ ان کی اطاعت کرو جس میں وہ دونوں حکم دیں اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو. وَادْعُ لَهُمَا مِنَ اللَّهِ فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي حِينَ كُنْتُ صَغِيرًا،
اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا۔ نمبر 11 وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود شدید حاجت میں ہوں، بھوک میں ہوں۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق یعنی ان المؤمنین من الانصار یعطون المہاجرین اموالہم اثارا لہم بہا علی انفسہم، یعنی مومن انصار مہاجرین کو اپنے اموال دیتے ہیں، ان کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَاجَّةٌ وَفَاقَةٌ إِلَى مَا آثَرُوا بِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، اگرچہ خود ان کو حاجت اور فاقہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 12 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں آسانی میں اور تنگی میں اور غصے پر قابو پانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق یعنی ان الذین ينفقون فی حال عسرہم و یسرہم، یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنی تنگی کی حالت میں اور اپنی آسانی کی حالت میں، ان ایسروا اکثروا من النفقہ، بس اگر وہ کشادہ حال ہوں تو زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَعْسَرُوا لَمْ يَحْتَكِرُوا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو نیکی کی کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتے، وَلَوْ قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہو، وَالْكَاظِمِينَ، اور پی جانے والے، قابو پانے والے ہیں، یعنی اذا حصل لهم من غیرہم اذیۃ، جب انہیں دوسروں کی طرف سے کوئی ایسی اذیت پہنچے کہ توجب غیظہم، جو ان کے غصے کو لازم کر دے، وَهُوَ امْتِلَاءُ قُلُوبِهِم مِّنَ الْحُنْكِ، تو وہ ان کے دلوں کا بھر جانا ہے غصے سے، الموجب للانتقام بالقول والفعل، جو انتقام کے لیے قول و فعل کو لازم کرتا ہے۔ هؤلاء لا يعملون بمقتضى اتباع البشریة بل یکظمون ما فی القلوب من الغیظ، تو یہ انسانی طبیعت کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے بلکہ دلوں میں جو غصہ ہے اس سے چھپا لیتے ہیں، اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ وَيَصْبِرُونَ عَلَى مُقَابَلَةِ الْمُسِيءِ إِلَيْهِمْ، اور برائی کرنے والے کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ أَيْ يَعْفُونَ عَنْ كُلِّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وہ معاف کر دیتے ہیں ہر اس سے جس نے ان کے ساتھ برا کیا ہو، قول یا فعل کے ساتھ۔ وَيُحْسِنُونَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ يُحْسِنُونَ عِبَادَ اللَّهِ، وہ اللہ کی عبادت میں احسان سے یعنی اچھی طرح عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں۔ نمبر 13 یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاثم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑایا کریں، ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ برے القاب دے کر ایک دوسرے کو بدنام کرو۔ ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو کوئی ایسی حرکتوں سے توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم کہلائیں گے۔ نمبر 14 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور تم جاسوسی نہ کرو، اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ گوشت کھائے اپنے مردہ بھائی کا؟ تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما یستفاد من الآیہ، آیت سے حاصل ہونے والا سبق، نہى اللہ سبحانہ وتعالی عبادہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو منع فرمایا ہے، من ان یسخر احد من احد بکل کلام وقول وفعل دال علی تحقیر المسلم، کہ کوئی کسی سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ کرے، کسی بھی ایسی بات، قول یا فعل سے جو مسلمان کو حقیر کرنے پر دلالت کرے، مسلمان کی حقارت پر دلالت کرے، ایسی بات سے، ایسے قول سے، ایسے فعل سے اپنے آپ کو بچائے۔ وذکر علۃ ذالک، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، ذکر کی ہے کہ انہ کثیرا ما یکون المسخور منہ خیرا من الساخر، کہ اکثر وہ شخص جس کا مذاق کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ کما هو الغالب والواقع، جیسا کہ واقع اور غالب یہی ہے۔ فإن السخریۃ لا تقع الا من قلب ممتلئ من مساوی الاخلاق، بے شک مذاق اڑانا نہیں واقع ہوتا مگر ایسے دل میں جو برے اخلاق سے بھرا ہوا ہو۔ وَأَنَّ السُّخْرِيَّةَ تُوجِبُ الْعُيُوبَ فِي السَّاخِرِ، اور بے شک یہ مذاق اڑانا، یہ مذاق اڑانے والے میں عیب پیدا کر دیتا ہے۔ كَاسْتِكْبَارِهِ وَتَحْقِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَإِثَارِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ، جیسا کہ ان کا تکبر، مسلمانوں کو حقیر جاننا، کے درمیان فتنے کو ترجیح دینا۔ وَنَهَى النِّسَاءَ عَنْ هَذِهِ الرَّذِيلَةِ أَيْضًا، اور اسی طرح عورتوں کو بھی اس برائی سے منع فرمایا ہے۔ لِأَنَّ ارتکاب هَذِهِ الْجَرِيمَةِ كَثِيرٌ فِي النِّسَاءِ، کیونکہ اس جرم کا ارتکاب عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، یعنی لا تعیبوا اخوانکم الذین ہم کانفسکم، یعنی لا یطعن بعضکم علی بعض، یعنی اپنے ان بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ جو تمہاری جانوں کی طرح ہیں، یعنی نہ تم میں سے ایک دوسرے پر تان کرو، نہ تم ایک دوسرے پر تان کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، یعنی لا یعیر احدکم اخاہ ولا ینادیہ بلقب هو یکرہہ، یعنی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو عار نہ دلائے اور نہ اسے ایسے لقب سے لقب دے یا لقب سے پکارے جو وہ نہ پسند کرتا ہو۔ وَيَدْخُلُ فِي أَن يُعَيِّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِالْمِلَّةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ، اور اس میں وہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو عار نہ دلائے اس دین کے ساتھ جس پر وہ اسلام سے پہلے تھا۔ وَيُسَمِّهِ بِغَيْرِ أَهْلِ دِينِهِ، اور اسے اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین سے منسوب کرے، جیسے یا یہودیو یا مجوسیو یا منافقو، اسے کہے اے یہودی، اے مجوسی، اے منافق۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ صِرْتُمْ فَاسِقِينَ بَعْدَ أَن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ایمان کے بعد فاسق ہو جاؤ گے۔ ثُمَّ نَهَى اللَّهُ عَنِ الْأَفْعَالِ الَّتِي بِهَا يَفْسُدُ الْمُجْتَمَعُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اعمال سے منع کیا ہے جن سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ وَيَنْحَطُّ بِهَا دِيَانَةُ الْمُسْلِمِ،
اور جس سے مسلمان کی دیانت گر جاتی ہے۔ وہی تکثیر الظن بالمسلمین الذی لا ينبغی سوء الظن بہم، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں زیادہ گمان کرنا جن کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ والتجسس باحوالہم، اور ان کے احوال کی تجسس کرنا، والغیبت، اور ان کی غیبت کرنا، فإنہا فی الکراہۃ مثل اکل لحم الاخی المیت، اور یہ کراہت میں ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فینبغی لنا ان نحترز عن هذه الصفات الذمیمہ، تو ہمیں چاہیے کہ ان برے اوصاف سے بچیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔ ایتاؤ، دینا، عطا کرنا۔ ذی القربہ، قریبی رشتہ دار۔ البغی، ظلم، زیادتی۔ ہونن، عاجزی۔ یبیتون، وہ رات گزارتے ہیں۔ استقام، وہ ڈٹے رہے۔ عزم الامور، ہمت والے کام۔ حمیم، مخلص دوست۔ اخفض، جھکا دے۔ جناح ذل، عاجزی کا بازو۔ ربانیین، میری پرورش کی۔ یؤثرون، ترجیح دیتے ہیں وہ۔ خصاصۃ، فقر، بھوک۔ السراء، خوشی میں، خوشحالی میں۔ السراء، خوشحالی، خوشی۔ الضراء، تنگی، تکلیف۔ الکاظمین، قابو پانے والے۔ التدریبات و مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ عجیب عن الاسئلۃ الاتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، بماذا امر اللہ فی الآیۃ الاولی، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا ہے؟ جواب، امر اللہ باداء الامانات الی اہلہا وبالعدل بین الناس، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے اہل تک سپرد کرنے کا، پہنچانے کا حکم دیا، اور لوگوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، ما هو المراد من اداء الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ المراد ان تؤدي الانسان الحقوق الی اصحابها ولا يخون فيها، مراد اس سے یہ ہے کہ ان یؤدی الانسان، کہ انسان حقوق ان کے اہل تک پہنچائے اور اس میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 3، ما معنی یمشون علی الارض ہونا، یمشون علی الارض ہونا کا کیا معنی ہے؟ جواب، ایسیرون علی الارض بتواضع، کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں تکبر نہیں کرتے۔ نمبر 4، ما هو الخیر الکثیر، خیر الکثیر کیا ہے؟ جواب، الخیر القصیر هو الحکمت والفہم فی الدین والعمل الصالح، خیر کثیر وہ حکمت اور وہ فہم ہے دین کے اندر اور نیک عمل۔ ما المراد من عزم الامور، عزم الامور سے کیا مراد ہے؟ جواب، لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ عزم الامور سے مراد یہ ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ احفظ او احفظی معانی الکلمات التالیہ واستعملیها فی جمل مفیدہ، درذیل کلمات کی معانی یاد کیجئے اور ان کو اپنے مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 ہے عباد الرحمن، اس کا معنی ہے رحمان کے بندے۔ الحکمت، سمجھداری۔ العزیمت، ثابت قدمی۔ الخشیت، ڈر۔ الخصاصت، فقر، بھوک۔ ان کا ایک ہی جملہ سب کا کہ جس میں یہ سارے استعمال ہو جائیں
وہ یہ ہے بالعزیمت والحکمت یسعى عباد الرحمن الى اغاثت اہل الخصاصہ متحلین بالخشیت من اللہ تعالی، کہ رحمان کے بندے مضبوط عزم اور حکمت کے ساتھ محتاج لوگوں کی امداد کو دوڑتے ہیں، مدد کرنے کو دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آراستہ ہو کر۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، رتب او رتبی الکلمات التالیہ الکلمات الآتیہ لتکون جملا مفیدہ، درذیل کلمات کو یا آنے والے کلمات کو ترتیب وار لکھیں تاکہ ایک مفید جملہ بن جائے۔ یہ بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں تو ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو ترتیب وال جملے، نمبر 1، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ نمبر 2، لَا تُعِيبُوا إِخْوَانَكُمُ الَّذِينَ هُمْ كَأَنفُسِكُمْ۔ نمبر 3، وَالنَّاسُ اذا کلمہم الجاہلون بکلام یکرہونہ۔ نمبر 4، لا یعیر احدکم اخاہ ولا ینادیہ بلقب ہوا یکرہہ۔ نمبر 5، وامرنا ان نخفض جناح التواضع والذلة للوالدین۔ القاعدۃ، قاعدہ، قانون، الفعل الصحیح هو ما لم يكن فيه احد من حروف العلت۔ فعل صحیح وہ فعل ہے جس میں حروف علت نہ ہوں۔ اس کی مثال ہے قعد، شکر، کتب، نصب۔ والفعل المعطل، اور فعل معطل وہ ہے هو ما كان في مقابلة الفاء والعين واللام احد حروف العلت ای الواوی والیائی والالف۔ وہ فعل ہے جس میں فا، عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت واو، یا اور الف میں سے کوئی ایک آ جائے۔ وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ مُعْطَلُ الْفَاء، پہلے کو کہا جاتا ہے معطل الفا، یعنی فا کے مقابلے میں اگر حروف علت میں سے کوئی آ جائے تو اس کو معطل الفا کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو معطل العین، یعنی عین کے مقابلے میں اگر حروف علت میں سے، یہ حروف علت 3 ہیں، واو، یا اور الف، ان میں سے کوئی ایک آ جائے، فا، عین، لام، یہ 3 حرف ہیں، تو عین کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو معطل العین، اور تیسرے کو یعنی لام کے مقابلے میں اگر حروف علت میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کو معطل اللام کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے وعد، یسر، قال، باع، دعا، رما۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استخرج او استخرجی 5 صیغ من الفعل الصحیح وصیغتین من الفعل المعطل، کہ سبق سے 5 فعل صحیح اور 2 فعل معطل کے صیغے نکالیے۔ فعل صحیح، صبر، غفر، عزم، حصل، ذکر، اور فعل معطل قال، نہا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، اختر او اختاری الجواب الصحیح للجمل الآتیہ، درذیل جملوں میں صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، وَنَتَبَعَ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ، اس میں جواب دیے ہیں البر، الظلم، الاخلاقی، الافعال، تو درست جواب آئے گا الظلمی، اور ہم ظلم کی تمام اقسام سے دور رہیں۔ نمبر 2 ہے وعلینا اللہ، خالی جگہ المسلمہ، اس میں
نسلما، نعیرا، نخونا، نظربا، تو اس میں درست جواب آئے گا نعیرا۔ وعلینا اللہ نعیر المسلمہ، ہمیں مسلمانوں کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ نمبر 3، امرنا ان نودی جمیع الامانات الی خالی جگہ، اس میں الاقاربی، الاکابری، الاولادی، مستحقیہا، تو درست جواب اس کا آئے گا مستحقیہا، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام امانتیں ان کے مستحقین یعنی ان کے مالکوں کو لٹا دیں، ادا کر دیں۔ نمبر 4، بل یقولون خالی جگہ یسلمون بہ من الاسم، اس میں امرن، قولا، حدیثا لہم، تو اس میں درست آئے گا قولا۔ بل یقولون قولا یسلمون من الاسم، یسلمون بہ من الاسم، بلکہ وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچ جائیں، کہ وہ گناہ سے بچ جائیں۔ نمبر 5، انہم ہم الذین یخشون اللہ لانہم یعرفون، اس میں اسماء اللہ، محبت اللہ، حقوق اللہ، اوامر اللہ، تو اس میں درست جواب آئے گا حقوق اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ یعرفون حقوق اللہ، کہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم الی اللغۃ الاردیہ، اردو میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1 ہے یختارون الوسط فی الانفاق، وہ خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، امر اللہ ان ندفع السیئۃ بالاخلاق الجمیلۃ، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم برائی کو اچھے اخلاق سے دور کریں، دفع کریں۔ نمبر 3، الاحسان الی الناس یورث المحبۃ ویقضی علی العداوۃ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا محبت پیدا کرتی ہے اور دشمنی کو ختم کر دیتی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ محبت پیدا کرتے ہیں اور دشمنی کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 4، امر اللہ ان نخفض للوالدین جناح التواضع والذلۃ، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم والدین کے لیے عاجزی اور انکساری کا بازو جھکا دیں۔ نمبر 5، ينبغي لنا ان نؤثر الغیر علی انفسنا وان كان بنا الحاجۃ والفقر والجوع، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں اگرچہ ہمیں خود حاجت، فقر اور بھوک ہو۔ التدریب السابع، 7ویں مشق، ترجم او ترجمی الی اللغۃ العربیہ، درذیل کا عربی زبان میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، نیک بندے تواضع اختیار کرتے ہیں، یختار العباد الصالحون التواضع۔ نمبر 2، اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نمبر 3، حکمت بہت بڑی بھلائی ہے، الحکمت خیر کثیر۔ نمبر 4، بدگمانی سے بچنا چاہیے، ینبغی ان نجتنب سوء الظن۔ نمبر 5، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا فلاح دارین کا سبب ہے، العمل بتعالیم القرآن الکریم سبب فلاح الدارین۔ النشاط، عملی سرگرمی، یوزع الطلاب الی طائفتین،
طلبہ کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے، طائفتن تکتب علی ورقۃ صفات عباد الرحمن، کہ ایک گروہ کاغذ پر عباد الرحمن کی صفات لکھے، وطائفتن تکتب طرق الاحسان علی ورقۃ، اور دوسرا گروہ کاغذ پر احسان کے طریقے لکھے، وتعلق اللوحتان علی جدار الغرفۃ، اور دونوں چارٹ کمرے کی دیوار پر لٹکائے جائیں۔